اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑ کی فرعونیوں کی قحطوں کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہم نے فرعونیوں کی پکڑ کی ان کے مالوں کے اندر نقصان ڈال کے، لعلہم یذکرون، یہ دو کام میں نے اس لیے کیے، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب کبھی ان کو بھلائی پہنچتی، بنی اسرائیل کو، فرعونیوں کو، تو قالوا لنا هذه، وہ یہ کہتے کہ یہ بھلائی جو ہے نا بڑی اچھی ہے اور ہم اس کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو مصیبت پہنچتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں یہ ان کی نحوست ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو نحوست ہے یہ خالصتاً میرا کام ہے، مجھے پتہ ہے یہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ وقالوا مهما تأتنا، اور وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ جو بھی تم نشانیاں لاتے ہو نا ہمارے پاس، من آیت لتسحرنا بها، ان نشانیوں کے ذریعے سے تم ہمارے اوپر جادو کرتے ہو، ان نشانیوں کے ذریعے تم ہمارے اوپر جادو کرتے ہو، جادو۔ فما لهم لك بمؤمنین، اے موسیٰ ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو جتنا مرضی ہمارے اوپر جادو چلا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس گفتگو کے بعد، بار بار توجہ دلانے کے بعد، بار بار سمجھانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا امر لاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، میں نے پھر یہ کیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، طوفان۔ نمبر 2 والجراد، ٹڈی دل میں نے بھیجا، والقمل، جوئیں، یہ جو سروں میں جوئیں پڑتی نا یہ جوئیں میں نے ان کے اوپر بھیجی، والضفادع، میں نے پھر مینڈک بھیجے، والدم، اور میں نے پھر خون کا عذاب بھیجا، آیت مفصلہ۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور یہ بیسیکلی مجرم تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب کبھی ان کے اوپر میرا عذاب آتا تو کہتے قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا، تو یہ کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے پکار، اپنے رب سے یہ مانگ، دعا کر جو تمہیں اس نے بتلایا ہے۔ لَئِن كَشَفْتَ، اے موسیٰ اگر ہم سے یہ عذاب ٹل گیا تو لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی ہم تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا، جب کبھی ہم نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک وقت مقرر تک، مدت تک، ایک مدت تک میں نے ان سے عذاب کو ٹال دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اس کے مانگنے سے۔ ہم بالغون، جو ایک مدت تک انہیں پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، پھر انہوں نے وہ جو ہے نا معاہدہ توڑ دیا، پھر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، اور ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، فاغرقناهم، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم، دریا کے اندر، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ غفلت میں تھے۔ غافل تجھے گھڑیاں دیتا ہے منادی، گھنٹوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ غافل تھے، یہ غفلت کرنے والے تھے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج ہمارا جو موضوع ہے
وہ یہ ہے کہ قوموں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے اسباب کیا ہیں۔ تو قرآن مجید سے بہتر ہمارا رہنما کوئی نہیں ہے۔ یہ بہترین رہنما ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر یا قوموں پر عذاب کیوں آتے ہیں، اسباب اس کے کیا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے، تو میں انتہائی مختصر وقت کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور سب مل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تفسیر ابن جریر کے اندر آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو انسان اللہ کو بڑا پیارا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے کتنے فرشتے لگائے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کے لیے؟ ایک آدمی، صرف ایک آدمی کے ساتھ اللہ نے جو سسٹم چلایا ہے اس کی حفاظت کا کتنے فرشتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ 2 فرشتے وہ لگائے ہیں کہ جو انسان کے دائیں بائیں ہیں۔ سورۃ الانفطار میں اللہ کہتا ہے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ یہ فرشتے کرامن کاتبین جو ہیں یہ تمہارے دائیں بائیں ہیں، اور دائیں والا بائیں کا امین ہے۔ بائیں والا اس سے پوچھ کے لکھتا ہے، دائیں والا نیکی لکھتے وقت نہیں پوچھتا اس سے، لیکن بائیں والا پوچھ کے لکھتا ہے۔ آپ یہ لکھو نہ لکھو، ایک لمبی حدیث ہے۔ 2 فرشتے ہو گئے۔ فرمایا کہ عثمان 2 فرشتے اور ہیں۔ سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ 2 فرشتے اور ہیں جو آگے پیچھے انسان کی حفاظت کے لیے مامور ہیں اللہ کے حکم سے۔ 4 فرشتے ہو گئے۔ فرمایا کہ ایک فرشتہ وہ ہے جو انسان کی پیشانی پر بیٹھا ہوا ہے، جو اس کے بال پکڑ کے جب یہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو بال پکڑ کے اس کا ماتھا اوپر کر دیتا ہے، بال کھینچتا ہے، چہرہ اوپر کر دیتا ہے تاکہ یہ رفعت اور بلندی کی طرف پہنچے۔ اور جیسے ہی یہ سرکشی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اسی بالوں کے ذریعے اس کا چہرہ نیچے کر دیتا ہے، ذلت کے اندر بھیج دیتا ہے۔ 5 فرشتے ہو گئے۔ اور میں کہ 6واں فرشتہ وہ ہے جو انسان کے منہ کے اوپر اللہ نے بٹھایا ہے، جو اس منہ کی حفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی زہریلی چیز اس کے اندر نہ چلی جائے۔ 6 ہو گئے۔ 2 فرشتے وہ ہیں جو انسان کے ہونٹوں میں اللہ نے بٹھائے ہیں، جب انسان اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے تو یہ اس درود کی حفاظت کرتے ہیں۔ 8 فرشتے ہو گئے۔ اور فرمایا کہ 2 فرشتے وہ ہیں جو انسان کی دونوں آنکھوں پر بیٹھے ہیں، کیونکہ سب سے کمزور چیز 2 آنکھیں ہیں، اس کی حفاظت کے لیے مامور ہے۔ یہ حدیث میرے اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 32 کے اندر یہ حدیث لکھی ہے۔ اور یہ 10 فرشتے ہیں، یہ صبح کے وقت مامور ہیں، رات میں ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے عصر کے وقت۔ 10 فرشتے دوسری آیتیں ہیں، گویا ایک انسان کے لیے 20 باڈی گارڈ اللہ تبارک تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ کو انسان کتنا پیارا ہے۔ آپ ایک باڈی گارڈ رکھنا جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے، اللہ نے تو 20 فرشتے آپ کے لیے متعین کر دیے۔ تو اللہ نے اس انسان کو، جس انسان کے لیے 20 فرشتے متعین کیے ہیں، اس کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تم جب ناکام ہوگے، نقصان میں جاؤ گے، مصیبتوں میں آؤ گے، اس کے بچنے کے لیے تمہارے پاس کیا راستہ ہے؟ واحد راستہ ہے کہ وہ میری کتاب ہے، وہ میرے نبی کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت کے اندر، سورۃ الاعراف آیت نمبر 130، 32، 33، 34 کے اندر میں نے یہ تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ میں نے آخر میں پڑھا، اذا هم ينكثون، اذا هم ينكثون، جس وقت انہوں نے بار بار اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا میں نے ان کو پر مصیبتوں بھیجی۔ پہلی مصیبت کیا بھیجی؟ بنی اسرائیل پر، فارسلنا علیہم الطوفان، میں نے طوفان کو بھیجا۔ طوفان کیا تھا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 دن بارش ہوتی رہی قبطیوں کے اوپر، اور بارش جو تھی بڑی غور طلب یہ حدیث ہے اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ 7 دن مسلسل بارش ہوتی رہی نافرمانی کی وجہ سے، اور صرف یہ جو فرعونی تھے ان کے گھروں میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا،
یہاں تک کہ ان کے کندھوں تک پہنچ گیا تو یہ بل بلانا شروع ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے یہاں 7-8 دن بارش ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کی بارش بھی ہوئی، کھانے پینے اٹھنے چلنے پھرنے سے بھی ختم ہو گئے اور کندھوں تک پانی آ گیا، بل بلانے لگے۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ اور ایک اور بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہی بارش بنی اسرائیل کے اوپر جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تھے ان پر بھی بارش ہوئی، لیکن ان کے گھروں میں پانی اکٹھا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے جو ہے نا اتباع کرتے تھے، اللہ کے فرمان بردار تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا یا اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، کیا فرمایا؟ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، ٹل گیا۔ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں مقصد تک پہنچ جاؤں۔ عذاب ٹل گیا، جیسے ہی عذاب ٹلا جی فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون، جیسے ہی عذاب ٹلا فوراً نافرمانی کر دی، معاہدہ توڑ دیا، کوئی ایمان نہیں لیں گے، کوئی بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو اے موسیٰ۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ نمبر 2، پھر اللہ نے عذاب بھیجا، والجرادا، ٹڈی دل، وہ ٹڈی جو اب بھی آتے ہیں، گول کے گول آتے ہیں، یہ فصلیں کھا جاتے ہیں جی، درختوں کے اوپر پھل کھا جاتے ہیں، لیکن وہاں کا عذاب بڑا سخت تھا، فصلیں کھا گئے جی، درخت کھا گئے، حتیٰ کہ ان کے گھروں کے دروازے کھا گئے، کھڑکیاں کھا گئے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو یہ پھر بھاگے اللہ کے نبی کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہمیں ایک مرتبہ معاف کر دو، اب کی بار اللہ سے کوئی دور کرتے ہم تمہاری تابعداری کریں گے، تمہارا پکا معاہدہ، ایک مرتبہ پاکستان ہمیں دے دو، انشاءاللہ اسلام نافذ کریں گے، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، ایک مرتبہ ہمیں پاکستان ملنا چاہیے۔ قائد اعظم صاحب نے کہا کوئی بات نہیں ہے علی، ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں پاکستان چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے، وعدہ کر لیا جی۔ اور جو 75 سال ہو آپ کے سامنے، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے جو ہے نا ایک مرتبہ رعایت، پھر دعا کی، پھر ٹل گیا، پھر نافرمانی کی، پھر عذاب آ گیا۔ کمبل عذاب ہے، کمبل کہتے ہیں جوئیں کو، جوئیں۔ اب جوئیں کھانا کھاتے ہیں، جوئیں سالن میں، جوئیں بستر میں سوتے ہیں، جوئیں گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، جوئیں اونٹ میں بیٹھتے ہیں، جوئیں جی، جس جگہ جاتے ہیں جوئیں، نوالا ڈالتے ہیں، نوالوں کے اندر جوئیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، بڑے پریشان۔ یہ قرآن ہے میاں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن سنیں، قرآن سورۃ الاعراف 9واں پارہ۔ پھر بھاگتے ہیں موسیٰ، ایک مرتبہ پھر چلو کوئی بات نہیں، پھر دعا مانگی، پھر عذاب ٹلا، پھر نئے سرے سے انہوں نے وعدے کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ وہ کیا ہے؟ والضفادع، مینڈک، پورے فرعونیوں کے گھر میں مینڈک ہی مینڈک، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں جہاں ٹک کر کے مینڈک، کھانے کے لیے بیٹھے سالن کے اندر مینڈک، دودھ پیتے دودھ میں مینڈک۔ پھر اللہ کے نبی سے درخواست کی، پھر ٹل گیا، پھر عذاب آیا۔ والدم، خون کا، پانی پیتے ہیں خون بن جاتا ہے، روٹی کھاتے ہیں اس کے اوپر خون جم جاتا ہے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ پانی تم پیو، فرعونیوں نے کہا کہ پانی تم پیو، پانی پی کے ہمارے منہ میں کلی کرو تاکہ ہم پانی تو پی سکیں۔ جیسے ہی بنی اسرائیلی پانی پیتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، جب فرعونیوں کے منہ میں کلی کرتا ہے خون بن جاتا ہے۔ بھئی اللہ کے ساتھ نہ معاملہ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس خدا نے خون بنایا پانی بھی بنایا ہے۔ آج تک پوری سائنس یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ پانی کیسے بنتا ہے۔ بتائیں جی، یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے، آج تک سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ پانی کیسے بنتا ہے، آج تک پانی نہیں بنا سکے۔ یہ پانی کے اندر تغیرات کرتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی آج ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ تغیرات کا نام ہے، تخلیق کا نام نہیں ہے۔ آج تک انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، یہ تخلیق کا نام ہے، اپنا تغیرات کا نام ہے۔ اس گھڑی کے اندر جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں سب تغیرات کا نام ہے۔ لوہا اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا، پلاسٹک اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا، اس کو انہوں نے جوائنٹ کیا۔ تغیرات کا نام جو ہے نا انہوں نے بنا دیا کہ سائنس ترقی کر دی۔ کیا ترقی کی؟ ایک چیز آج تک مکھی کا پر نہیں بنا سکتی۔ اذا هم ينكثون۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، جو اساتذہ سے پڑھا
کہ ہم وعدے کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ فرعونی براہ راست، یہ اسرائیلی براہ راست اللہ کے نبیوں کی اولاد میں سے ہے. ہم تو اولاد ہوتے ہوتے نا بڑا گیپ آ گیا نا ہمارے اندر. ہم بھی نبیوں کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہمارا باپ دادا بھی نبی تھا. لیکن یہی حال ہوا، ہمیں بار بار نعرہ دیا گیا. میں آپ کو اسباب بتا رہا ہوں. نعرہ دیا گیا یہ کریں گے وہ کریں گے، ایک ملک علیحدہ لیں گے، یہ فلاں فلاں. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا. ایک عبداللہ نامی آدمی ہے، شہاب نامے کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. اصغر صاحب وہ لکھتے ہیں کہ 3 اس کی بیٹیاں ہیں. 9 سال کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے زہرا. ایک بیٹی ہے 12 سال کی، اس کا نام ہے طیبہ. ایک بیٹی ہے 16 سال کی، اس کا نام ہے رشیدہ. اعلان ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ہو گیا. اب ہم وہاں جائیں گے جہاں اسلام نافذ ہوگا، جہاں قرآن کی حکمرانی ہوگی، اللہ کے رسول کی حکمرانی ہوگی. اس نے دیکھا کہ میری جو 3 جوان بیٹی ہے، میرا کیا بنے گا؟ اعلان کیا کہ پاکستان کی طرف نکل جاؤ. جی وہ کہنے لگا کہ میں 3 بیٹیاں لے کے نکلتا ہوں تو راستے میں یہ ڈوگروں کا جتھا کھڑا ہے، ڈوگرا جتھا کھڑا ہے، یہ تو میری بچیوں کو لوٹ لیں گے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے. یہ واقعہ لکھا ہے. قیام پاکستان کے جو واقعات ہیں ان میں یہ واقعہ موجود ہے. آپ دیکھیں قیام پاکستان ہمیں پلیٹ میں نہیں ملا. سب سے پہلے ہمیں سنہرا نعرہ دکھایا گیا اور اس نعرے کے اندر جو واقعات ہیں وہ بھی ہم توجہ سے سنیں. وہ 3 بیٹیوں کے پاس آتا ہے، روتا ہے، اگر میں لے کے نکلتا ہوں میری بچیاں نہیں بچتی. آپ کے سامنے سارے واقعات. وہ جاتا ہے کسائی کی دکان پر، ایک چھری لیتا ہے، تیز دھار تلوار لیتا ہے، گھر میں آتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، خود بھی نہاتا ہے، بچیوں کو بھی نہلاتا ہے اور ان کو ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی اللہ کے نام پر. بچیوں تم بھی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں. بچیاں جو چھوٹی تھی نا وہ تو اس کے باتوں میں آ گئی. انہوں نے کپڑے شپڑے صاف ستھرے پہنے اور دہلیز پر لیٹ کی 2 بیٹیاں اور انہوں نے گلے کاٹ دیے. 2 بیٹے کے گلے کاٹ، زہرا طیبہ کا گلا کاٹ دیا. بھائی پاکستان لینے جا رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان لینے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بڑی بیٹی تھی رشیدہ 16 سال کی، وہ کپ کپانے لگی، ڈگمگانے لگی، تھر تھرانے لگی. اس نے کہا ابا پاؤں میں گر گئی. ابے کا دل تھا، پس گیا. اس نے کہا اس کا کیا کروں، یہ تو نہیں شہید ہونا چاہتی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اس کا چہرہ تبدیل کر کے کوئی بڑھیا کوئی اس طرح کا رنگ روغن کر کے کپڑے چپڑے پہنا کے لے گیا. جیسے ہی پاکستان کے اندر داخل ہوا، ایک سڑک کے کنارے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. جب اس کو وہ 2 بیٹیاں یاد تھیں جس کا وہ گلا کاٹ کے آیا. پاکستان کے قیام کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے جو 2 بیٹیوں کا گلا کاٹ کے آیا. اور 75 سال سے ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے. میں نے بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو بتایا، فرمایا کہ میں نے فلما کشفنا عنہم الرجز، جب میں ان کے اوپر عذاب ڈالتا ہوں، الی اجل، ایک وقت مقرر تن، اذا ہم ینقصون، یہ میرے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. یہ میرے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. جیسے آج دیکھیں، میں تمثیل کے طور پر ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں بنی اسرائیل کا. قرآن سمجھے، میں آپ کو کس سے کہانی نہیں سناؤں گا. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ہوا. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا، اسی کا وقت میرے پاس موجود، اس کے بعد میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت اجازت نہیں دیتا. اب ایک واقعہ، اب ہم کیسے بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہیں. فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ بالکل اس کے ساتھ ایسے سیم ہو جائیں گے جیسے جوتی کے برابر ہوتی ہے. اب ہم ان کے نقش قدم پہ کیسے چل رہے ہیں، اس کو آپ مثال سے واضح سمجھیں. مثال سے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا رئیس آدمی تھا، مر گیا. کیسے مرا؟ اس کو قتل کیا گیا. اس کی ایک بیٹی تھی، ایک اس کا بھتیجا تھا. بھتیجا انتظار کر رہا ہے کہ میرا چچا بڑا مالدار ہے، آج مرے کہ کل مرے، آج مرے کہ کل مرے، اس کی بیٹی سے بھی شادی کروں گا اور دولت بھی میرے کھاتے میں آئے گی. چچا نہیں مر رہا، لہذا اس نے اس کو قتل کر دیا چھپ چھپا کے. بڑا لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، گھر میں جا کے پڑھیں اس کو. یہ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 66، 67، 68، 69 اور 70. اس کو آپ جا کے پڑھ لیں. اس کے اندر اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے. جیسے اس کو قتل کیا، کوحرام مت کیا، میں کس نے مارا ہے کس نے مارا ہے، اس نے چھپ کے قتل کیا اور کسی پر الزام لگا دیا. تحقیق مسئلہ پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے ہی یہ معاملہ پہنچتا ہے، جی اللہ اکبر کبیرہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے ہی یہ واقعہ پہنچتا ہے، بڑے پریشان. ابھی کس نے اس کو مارا ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا.
تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ اس مسئلے کا حل میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے اللہ موسیٰ میں تمہیں حل بتاتا ہوں. ان سے کہو کہ ایک گائے لے اس گائے کو کریں ذبح. جب اس کو گائے کو ذبح کریں گے تو اس کے بعض اس کے اعضاء جو ہے جسم کے اس مردے کو ماریں گے. یہ مردے کو جیسے ہی لگیں گے وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ہیلے بہانے شروع کر دیے. جیسے پچھلے 75 سال سے ہیلے بہانے چل رہے ہیں. آج اسلام نافذ کریں گے, کل اسلام نافذ کریں گے, پرسوں اسلام نافذ کریں گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جمہوریہ پاکستان بھی کیسا ہے دیکھیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں دو قومی نظریے کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ سپریم لا قرآن مجید ہوگا, جبکہ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے جا کے. یعنی جب پارلیمنٹ میں ہم جاتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں محسوس نہ کیجیے گا, میں اپنے سے مخاطب ہوں, دوسرے لفظوں میں ہم اللہ سے یہ مخاطب ہوتے ہیں, اللہ جی خدا صاحب آپ نے ہماری پارلیمنٹ میں نہیں آنا, یہاں ہم مشورہ کریں گے, جو اکثریت کی رائے ہوگی اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے. اللہ جی آپ نے ہمارے بینکوں میں نہیں آنا, اللہ جی آپ نے ہمارے بازاروں میں نہیں آنا, آپ نے ہمارے جو ہے نا معاشی نظام کے اندر نہیں آنا, حتیٰ کہ ہمارے گھریلو نظام میں نہیں آنا. آپ صرف مسجد میں رکھے رہیے, ہم مسجد میں آئیں گے, سجدہ کریں گے, رکوع کریں گے, بس آپ کا اتنا کام ہے اور بس, آپ نے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو, اگر میری مثال صحیح نہ ہے قرآن میں فٹ تو آپ پھر کہیں. بہرحال اس سے پہلے یہ سمجھیں, مردے کو اب انہوں نے لیت الال شروع کیا جیسے ہم کرتے ہیں, ہماری حکومتیں کرتی ہیں. مثال کے طور پر پہلے نمبر پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ گائے جو ذبح کرنی ہے یار یہ کون سا تک ہے, دلائل ہونے چاہیے, جی گواہ ہونے چاہیے, شہادتیں ہونے چاہیے, قرائن ہونے چاہیے تاکہ قاتل کا پتہ چلے. یہ کون سا مسئلہ ہے کہ گائے کو ذبح کرے, گائے بتائے گی, کبھی مردہ بھی اٹھ کے بتاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ تھا میرے بھائی, اللہ نے کہا کرو. بارہ کرنے کے لیے نکلے, جیسے ہی نکلتے ہیں جی تو فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ کہتا گائے ذبح کرو. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خبردار میں کوئی جاہل نہیں ہوں تم سے مذاق کروں, یہ دین کا مسئلہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. کہنے لگے اچھا اللہ سے کہیں وہ کس قسم کی گائے ہونے چاہیے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ ہیلے شروع ہو رہے ہیں, ہیلے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ ہیلے شروع ہو رہے ہیں. روایت میں آتا ہے, حدیث کے اندر ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی گائے کا حکم تھا کوئی عام سی گائے پکڑ کے ذبح کرتے کام ختم, کوئی تفصیل نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے, آج نافذ کریں گے کل نافذ کریں گے, آج نافذ کریں گے کل نافذ. اب اس کو دیکھیں موسیٰ جی اللہ سے پوچھیں کہ گائے کیسے چاہیے. اللہ نے کہا باقرۃ اللہ فارض ولا بکر, نہ بوڑھی ہو نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو, بن بیائی بھی نہ ہو, عوان بین ذالک درمیان ہو, ففعلوا ما تؤمرون جیسے کہا ویسے کر لو. پھر کہنے لگے قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. موسیٰ جی یہ بتائیں اللہ سے پوچھیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے کہا قال انه يقول ان بقرۃ صفراء, زرد رنگ کی ہونی چاہیے, فاقع اللون تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو لبھائے. قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. تیسرا سوال کر دیا موسیٰ جی بتائیں ان البقرہ تشابہ علینا, ہمارے نزدیک بہت ساری گائیں ایسی اکٹھی ہو گئی ہیں, پھر بھی کوئی مزید کو قسم بتائے. اللہ سے پوچھے کہ اللہ نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ بَقَرَةً. اچھا اللہ کہتا ہے اگر تمہارے نزدیک ساری ایک جیسی اکٹھی ہو گئی ہیں, ایسی گائے ڈھونڈو جس نے کبھی کھیتی میں استعمال کے لیے نہ, یہ بالکل جو ہے نا وہ اس نے کوئی محنت نہ کی ہو. اب روایت میں آتے کہ ایسی گائے تو ملی, لیکن ملی کیسے, لمبا قصہ ہے. ملی کیسے, ایک طرف گائے رکھی تکڑی میں, دوسری طرف تکڑی میں سونا رکھا. آپ بتائیں ایک طرف گائے ہو اس طرف سونا ہو, کتنا سونا ہوگا. اس طریقے سے ان کو ملا. اللہ نے جب انسان, یاد رکھیں جب انسان ہیلے بہانے کرتا ہے, اسی حدیث کی میں اسی کے تحت کہہ رہا ہوں, جب انسان ہیلے بہانے کرتا ہے پھر اللہ بھی تنگی شروع کرتا ہے. یہ جو انسپیکٹر صاحب نہیں آتے کسی مجرم کو پڑھنے کے لیے, آج کل ایک ہتھ کڑی لگی, ہتھ کڑی بڑی اچھی ہتھ کڑی لگی ہے, وہ اس کو لگاتے ہیں مجرم کو, اس کو کہتے ہیں میاں اس کو کھینچنا نا, لیکن مجرم اس کو جیسے ہی کھینچتا ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے, اور کھینچے گا اور تنگ ہو جاتی ہے, اور کھینچتا اور تنگ ہو جاتی ہے, اب تک کہ مجرم جو ہے نا اس کو نہیں کھینچتا, وہ جدھر سپاہی جاتے اس کے ساتھ ساتھ پہلے پہنچا. اب میں نے آپ کو بطور مثال کہا
ایک مثال صرف دے رہا ہوں، صرف ایک مثال۔ 1948 کے اندر آپ دیکھیں، 1948 میں قائد اعظم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی عمارت کی بنیاد رکھی۔ ایک مثال دے رہا ہوں اور دلائل دے رہا ہوں ود ایویڈنس، ایک مثال۔ 1948 میں قائد اعظم کہتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو اسلامی نظام معیشت کو متعارف کروانا ہے۔ ختم ہو گیا واقعہ۔ 1948 سے لے کے 1956 تک پاکستان کے تھنک ٹینک سوچتے رہیے کہ کیسے غیر سودی نظام بنائے۔ 1956 کا آئین بنتا ہے، پھر 1962 کا آئین بنتا ہے، اس میں ربا کو شامل کر دیا تھا، ہاں بھائی سود ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد 1969 کے اندر اسلامی مشاورتی کونسل کا قیام ہوتا ہے، جو یہ کہتی ہے پاکستان کے اندر جتنے بینکوں کے نزدیک قرضے اور سکیمیں چل رہی ہیں سارے کے سارے سودی ہیں۔ اس کے بعد 1973 کا آئین بنتا ہے، جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ منصب ہے اس کا، ریاست کا فرض منصبی ہے کہ جتنے بھی یہاں پر سود جو ڈکلیئر ہوئے ہیں ان کو ختم کرنا ان کا منصب ہے۔ اس کے بعد 1977 کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام ہوتا ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ترتیب دینی ہے کہ کیسے پاکستان کے اندر غیر سودی نظام معیشت کو قائم کیا جائے۔ 1980 کے اندر وہ اپنی سفارشات کو مرتب کرتے ہیں کہ یہ نظم ہونا چاہیے۔ 1991 کے اندر وفاقی شرعی عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے پاکستان کے اندر بینکوں کے ذریعے چلنے والے جتنے پروگرام ہیں سارے کے سارے سودی ہیں۔ 1992 میں حکومت اس کے اوپر سٹے لیتی ہے اور وہ سٹے لمبا ہوتا تو 1999 تک چلا جاتا ہے۔ 1997 میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی محنت سے مسلم لیگ کی غالباً حکومت ہوتی ہے، راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں پھر ایک کمیشن قائم ہوتا ہے، وہ پھر ایک رپورٹ دیتا ہے۔ وہ رپورٹ وہی ہوتی ہے جو 1980 میں اسلامی نظریاتی کونسل جمع کرواتی ہے۔ اس کے بعد 1999 کا وقت آتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سٹے ہوا تھا کس وقت 1991 کی رٹ کے خلاف، وہ اسی رٹ کو بحال کر دیتی ہے اور کہتی ہے واقعتاً یہ جو وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں فیصلہ دیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ 2002 کے اندر 2002 میں سٹے ہوتا ہے اور وہ سٹے یہ قانون نافذ کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام معیشت یہ موجودہ ختم کیا جائے اور غیر سودی بینکاری کو اجرا کیا جائے۔ 2002 میں حکومت پھر سٹے لیتی ہے جو 2013 تک جاتی ہے۔ 2013 میں وفاقی شرعی عدالت پھر سماعت کرتی ہے، بینچ ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں، بینچ ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں۔ 2015 میں پھر جماعت تنظیم اسلامی کے عاقب سعید صاحب ریٹ دائر کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، وہ خارج کرتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت کے پاس جائیں۔ 2015 کا واقعہ ہے۔ 2022 کے اندر وفاقی شرعی عدالت اپنا وہی فیصلہ جو 1991 میں انہوں نے دیا تھا پھر بحال کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہتی ہے کہ سن لو 3 چیزیں اس میں لکھتی ہے۔ نمبر 1، جو 10 قانون جو اس وقت سود کو سپورٹ کرتے ہیں جون کی 1 تک اس کو ختم کر دیا جائے، وہ ختم ہو جائے خود بخود۔ نمبر 2، 26 قوانین ایسے ہیں جو سود کے مطابق چل رہے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے برخلاف 31 دسمبر 2022 تک ہم نے نیا نافذ کرنا ہے۔ وہ بھی اس کے بعد تیسری نمبر شک ہے کہ 31 دسمبر 2022 سے لے کے 2027 تک یہ تمام نظام ختم کر دیا جائے گا۔ آج تک ختم نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو 2 بنی اسرائیل کے واقعے سنائے، آپ خود اس کو مینٹین کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری جو مصیبتیں ہمارے پر کیوں نہ ساتھ دو۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔